جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، ایک دن وہ آئے گا. He is associated with Channel Win as an anchor and content creator. His educational qualification is he is a Bachelor of Mass Media. He is a Master of Arts in Communication and Journalism from KC College, Mumbai University. Please welcome Janab Sajid Rizvi Sahab, who will be speaking on the loneliness of Imam Mahdi alayhi salam. Unki speech Urdu mein hogi. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ایک ایسے سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ سبجیکٹ بہت ڈیفیکلٹ ہے. اس کا ریزن میں بتاتا ہوں. کسی انسان سے آپ پوچھیں کہ تنہائی کا ذکر کرو، تنہائی میں کیسا محسوس کرتے ہو، تو شاید اس کے لیے بہت مشکل ہو بتانا، کیونکہ وہ کبھی تنہائی میں رہا ہی نہیں ہے. تو امام کے بارے میں، تنہائی کے بارے میں، ان کی لونلینس کے بارے میں بات کرنا شاید بہت مشکل ہے. کوئی حدیث کا اگر سہارا ملتا یا کوئی ایسی باتیں ہوتی جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا، پر ایک ایموشن کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے شاید میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. کسی انسان سے یقیناً امام ہی بتائیں گے کہ وہ تنہائی میں کیسا فیل کر رہے ہیں آنے کے وقت. میرے استاد، میرے آقا، فاطمہ کے پریشان فرزند، کائنات کے سردار، آپ کی تنہائی کا ذکر میں کیا کروں؟ آپ کی تنہائی کا ذکر کر بھی نہیں سکتے وہ لوگ جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. قاصر ہیں، نہیں کر سکتے، ڈیفیکلٹ ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں وہ امام 1200 سال سے پردہ غیب میں ہے، جس کی تنہائی کے اوپر زمین و آسمان روتے ہیں، جس کی تنہائی کے اوپر ہم نہیں بلکہ آپ کے آباء و اجداد آپ کی ولادت سے پہلے بھی غمگین ہوئے ہیں. بہت ساری ایسی پیشن گوئی ہیں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں ملتا ہے کہ امام کی تنہائی کے اوپر ائمہ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے. بہت سوچنے پر میں بہت مجبور ہوا اور میں بہت کمزور پڑ گیا کہ حقیقت میں امام کی تنہائی، مجھے اگر کوئی ایپیسوڈ بنانا ہوتا ہے تو ہارڈلی 1 یا 2 دن یا 1 یا 2 گھنٹہ لگتا ہے سوال بنانے کے لیے. لیکن جب سے یہ سبجیکٹ ملا تھا 1 مہینہ ہو گیا، بلیو می، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا بولوں. بہت کوشش کیا لیکن شاید بولنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ آپ سب کو امام سے کنیکٹ کر سکوں. بہت سوچنے کے بعد ایک چیز جو سمجھ میں آئی ہے، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا منتظر، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا منتظر، الاجل کہتے ہوئے میں یوں بھی شرمندہ ہوا. میں آپ کی تنہائی کا سبب کس سے پوچھوں؟ ان لوگوں سے پوچھوں جو نسلیں گزر گئی ہیں کہ امام آج تنہائی میں کیوں ہیں، یا ان لوگوں سے پوچھوں جو حال میں اس وقت آپ کے آنے کی دعا کر رہے ہیں، یا میں ان لوگوں سے پوچھوں جو آپ کے نوکری کے طلبگار ہیں، یا میں ان لوگوں سے پوچھوں جو آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ کی تنہائی کا سبب کس سے پوچھوں؟ کیا میں ان لوگوں سے پوچھوں جو آپ کی تلوار کو، چمکتی ہوئی تلوار کو ایسے بتاتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی غمزدہ ہو جائیں؟ یا میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ مہربان آقا کے بارے میں ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ اسے صرف اور صرف خون بہانے والا ہاتھ سمجھتے ہیں؟ کیا میں ان لوگوں سے پوچھوں جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ ہم تیار ہیں؟ کس سے پوچھوں میں تنہائی کے بارے میں؟ کوئی ہے مجھے کائنات میں بتانے والا کہ امام کی تنہائی کیوں ہے ابھی تک؟ شاید کوئی نہیں ہے. ایسا مشکل ہے بولنا. لیکن پھر بھی میں سوال یہ اپنے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تنہائی کیوں ہے. جب میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، ڈھونڈنے کی کوشش کیا، تو مجھے ایک شعر بہت اچھا لگا. الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا. ہم نے اپنے گھروں کو پی او پی پلاسٹر آف پیرس سے بہت زیادہ خوبصورت بنا لیا ہے.
لیکن کیا یقیناً دل پر ہاتھ رکھ کے آپ تمام لوگ بتائیے, میں بھی اس میں شامل ہوں, کیا پلاسٹر آف دین سے ہم نے اپنے دل کو بنا رکھا ہے؟ کیا وہ دین ہمارے اندر پایا جاتا ہے جس دین کی ہم تلاش کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ بھی سنا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمانے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. اگر معرفت حاصل ہو جائے گی تو فرق نہیں کرتا کہ ظہور جلدی ہو یا دیری سے ہو, لیکن فرق امام کو پڑتا ہے جب ایک مومن جھوٹی گواہی دیتا ہے. لیکن فرق امام کو تب پڑتا ہے جب ہم سب جھوٹی گواہی قبول کرتے ہیں. لیکن فرق امام کو تب پڑتا ہے جب ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال کھاتا ہے اور ان کے آنے کی دعا کرتا ہے. لیکن فرق امام کو تنہائی میں تب پڑتا ہے جب ایک مومن دوسری مومنہ کی بھرے بازار میں عزت اچھالتا ہے اور پھر مصلی پہ آ کر امام کے آنے کا انتظار کرنے کی دعا مانگتا ہے, ظہور میں شامل ہونے کی دعا مانگتا ہے. امام کو کس سے فرق پڑتا ہے پتہ ہے؟ جب ایک مومن یتیم بچے کا مال کھاتا ہے, امام کو تب فرق پڑتا ہے کہ جب ان کا چاہنے والا, ان کا مومن جو دن رات ان کی غلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے, آج بھی جاہلیت کے کنویں میں پھنسا ہوا ہے. امام کو تب فرق پڑتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ہی چاہنے والے رسم کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں. امام کو تب فرق پڑتا ہے جب ہم سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب انہیں نہیں دیا جاتا. امام کو تب فرق پڑتا ہے جب یہ کہہ کے کسی نادان کو ٹوک دیا جاتا ہے کہ خبردار, امام کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں ہے. امام کو تب فرق پڑتا ہے جب اس کا سوال اس تک محدود رہ جاتا ہے. امام کو تب فرق پڑتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کی ممبر پر آ کر برائی کرتا ہے. امام کو تب فرق پڑتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ کسی یتیم کی شادی کے لیے وہ یتیم بیوہ عورت در در جا کے پیسے مانگتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی کرا دو. کیا ہم تیار ہیں امام کے ظہور کے لیے؟ کہنا شاید بہت آسان ہے, پر کرنا شاید بہت مشکل ہے. ایک باواز بلند صلوات. خدایا بس اتنا بتلا دے یہ پردہ جو اب تک ہے, خدایا بس اتنا بتلا دے یہ پردہ جو اب تک ہے, رہے گا منتظر اور منتظر کے درمیان کب تک, رہے گا منتظر اور منتظر کے درمیان کب تک. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا کہ شاید میں اس بات کو آپ تک پہنچا سکوں, کہ ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے کاش ہم لوگ کربلا میں موجود ہوتے اور امام حسین علیہ السلام نے جب آواز دی تھی حل میں ناصر انجن سننا, کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. لیکن ایک بات آپ نے غور کیا تھا اس میں, لیکن یہ صدا صرف وہیں تک کے لیے موجود نہیں ہے. کوئی ہے کہ جو مدد ہے جو وہاں پہ موجود تھے, ٹھیک ہے, لیکن ایک اور صدا کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جب بیعت کا پیغام آئے گا. کیا ہم اتنا تیار ہیں کہ بیعت کا پیغام جب آئے اور ہم آنکھ بند کر کے بیعت کو قبول کر لیں؟ یوں ہی نہیں حدیثوں میں ملتا ہے نا کہ 313 چاہیے. آپ کو ایک سرکار بنانے کے لیے نا ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تب آپ کی گورنمنٹ جا کے بنتی ہے, اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی. ٹھیک اسی طرح سے امام کو ممبر آف پائس پیپل کی ضرورت ہے. اگر آپ ممبر آف پائس پیپل نہیں ہوں گے تو ان کی گورنمنٹ میں کون ایگزیکیوٹیو ممبر بنے گا, کون ان کا ساتھ دے گا, کون کیا کرے گا, کون کیا نہیں کرے گا. آج بھی ہمارا سماج ان چیزوں میں جکڑا ہوا ہے کہ خواتین امام زمانہ کے لشکر میں یا ان کی گورنمنٹ میں شامل ہوں گی کہ یا نہیں ہوں گی. یہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ تو امام ڈیسائیڈ کریں گے نا. دس از ناٹ یور رائٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا. یہ کون ہوتے ہیں ہم لوگ میں سے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ فوراً ہی لیبل لگا دیتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ لشکر
کس چیز کا لشکر امام بنانے والے ہیں؟ صاف صاف آپ کو ملتا ہے کہ امام آئیں گے، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے. عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے عدل و انصاف والے لوگوں کی ضرورت ہوگی. آج ہے کیا؟ لشکر میں شامل ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا آرمی میں. اگر آپ میں شامل ہونا ہے تو بھائی آپ کا چیسٹ اتنا ہونا چاہیے، آپ کی ہائٹ اتنا ہونی چاہیے، آپ کی اسپیڈ آف رننگ اتنی ہونی چاہیے کلومیٹر، آپ کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے روایتوں اور حدیث میں مل گیا کرائٹیریا کہ آپ کو اگر امام کی نصرت کرنا ہے یا ان کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے. ختم ہو گئی بات. اس میں اتنا بحث کی ضرورت یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اپنے آپ سے شروع کریں، آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آپ امام عصر کے لیے اس طرح سے کام کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ حقیقت میں ہم اپنے اعمال کے ذریعے امام کو بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو امام خود بہت پریشان ہیں. وہ خود انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ اجازت دے وہ اس دنیا میں آئیں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں. خود وہ کربلا کے بارے میں سوچتے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ جتنا بے قراری دکھاتے ہیں کیا اس کی بے قراری اس طرح سے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں. امام عصر شاید ہم لوگ سے زیادہ بے قرار ہیں. ان کے دل میں جو محبت اہل بیت علیہ السلام کی ہے، ان کے آباء و اجداد کی ہے، کیا ہم لوگوں کے اندر اتنی محبت پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی. جتنی بے قراری ہم خالی اپنی زبان میں دکھاتے ہیں اس کی 0.1% بھی بے قراری عمل میں نہیں دکھائی دیتی. کیا ہم کربلا کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوں گے؟ ہم لوگ کو ملتا ہے کہ وہ آنے والے ہیں، خون امام حسین کا انتقام لینے والے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم کھلی ہوئی آنکھوں سے سو رہے ہیں؟ بند آنکھوں سے نہیں، کھلی ہوئی آنکھوں سے سو رہے ہیں. اس کا مراد یہ ہے کہ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم سو رہے ہیں. ہمیں کوئی جگانے نہیں آئے گا. کوئی جگانے والا ہے؟ نہیں ہے. ہمیں جاگنا ہوگا تو ہمیں خود سے جاگنا ہوگا. ہمیں جاننا ہوگا تو خود سے پہچاننا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ خدایا ہم سب ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کے نصرت کر سکیں. ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ پروردگارہ جیسے ہمارا امام چاہتا ہے ویسے ہم عمل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. Thank you very much for your inspiring words. Small token from. Thank you. Very sincere, very inspiring, very motivating words from Janab Sajid Rizvi Sahab, where he spoke about the loneliness of Imam Zamana alayhi salam. He said things like, we are responsible with our hypocrisy and we are not ready for the reappearance of Imam Zamana. Let us hope we are in a position to change that and we see our Imam very soon. صدق الله العلي العظيم.